میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستغفره ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقیناً آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہے تیرے مقابل میں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا نام دیا ہے، بہت بڑی شہرت دی ہے۔ آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے فرشتے کرتے ہیں۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتوں پر سے گزرتے ہیں تو فرشتے جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتے آپ کو آنے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی گستاخی کرتے ہیں، کوئی غلط زبانی اور بد زبانی کرتے ہیں، یا اپنے حرکات اور اپنے کردار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ کتا سورج پر بھونکتا ہے۔ کتوں کا سورج کے اوپر بھونکنے سے سورج کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، البتہ وہ بھونکنے والے خود تک کے رہ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ گستاخی کی کوشش کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے کہ آپ سے پہلے بھی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء اور رسول آئے تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، ان کے بھی مسخرے اڑائے گئے تھے، لیکن جو مذاق اڑانے والے تھے وہ مذاق انہی کو لے کر ڈوب گیا، اور وہ مذاق انہی کے اوپر جا کر احاطہ کرنے کا سبب بنا، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم کرنے کی جتنی کوشش کی جاتی ہے دنیا میں، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گرا نہیں سکتا، لیکن یہ دراصل اپنی تباہی کے لیے وہ سامان کر رہے ہیں، اپنی بربادی کے لیے وہ موقع دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی موجود رہا، جیسے ابو جہل تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل کر دیا کہ 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے وہ مردار ہوا۔ اسی طرح کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدزبانی کرتا تھا، اپنی لونڈیوں سے گانے اور اشعار بنوا کر وہ مجلسوں میں کہا کرتا تھا اور ان لونڈیوں سے کہلواتا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا من لکعب ابن اشرف۔ مسلمانوں میں سے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، اگر مجھے آپ کے بارے میں کوئی بات کہنی پڑے تو آپ اس بارے میں مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اور یہ صحابی رسول، یہ فدائی اپنے ساتھ چند ایک ساتھیوں کو لے کر جاتے ہیں، اور یہ جو ظالم کعب ابن اشرف ہے یہ اپنے قلعے میں محفوظ جگہ میں موجود ہے، اس کی سیکیورٹی کا انتظام بھی ہے، اپنے علاقے کا اور اپنے قبیلے کا سربراہ بھی ہے، یہودیوں میں اس کا بڑا نام ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو، اس صحابی رسول محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں جو ہے موت کے وادی میں پہنچا دیتا ہے، اور ذلیل ہو کر اپنے قلعے کے اندر وہ گر کر مر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی محفوظ نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خوشخبری سناتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی زبان اٹھتی ہے، جو بھی زبان چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو نیست اور نابود کیا۔
اس آواز کو اللہ نے دبایا، اس ہاتھ کو اللہ نے توڑوایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک روشن رہے گا۔ اور جتنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آج دنیا کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی نام محبوب ہے، کوئی نام دنیا میں رکھا جاتا ہے تو وہ محمد کا نام ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں رکھی ہے، اور جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یورپ کے بعض ظالم لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یورپ میں اسلام کو پھیلا دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تجسس پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جاننے کی، آپ کی سیرت پڑھنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، اور لا محالہ وہ جب سیرت پڑھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام جو خود ہی دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکمل محفوظ رکھا، آپ کی حفاظت کی، آپ کی طرف بڑھنے والے ہاتھ، آپ کی طرف سیدھے ہونے والی تلواریں، آپ کی طرف سیدھے ہونے والے تیر، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے شر سے آپ کو محفوظ رکھا، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا پورا نظام قائم رکھا ہے۔ لیکن ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری، ہمارا فرض وہ یہ بنتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اپنی زندگی میں سمجھتے تھے۔ ایک نابینا صحابی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی لونڈی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدزبانی کرتی ہے، وہ صحابی اس اپنی لونڈی کو قتل کر دیتا ہے، جبکہ اس لونڈی سے ان کا بچہ بھی ہے، اس کے باوجود اس بچے کی پرواہ کیے بغیر اس لونڈی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو فرمایا کہ گواہ رہو، اشہدوا ان دمہا حدر، اس کا خون رائگاں ہے، اس کی کوئی دیت یا اس کا کوئی قصاص نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے ذرا سخت بات کی، اس آدمی نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو مد نظر نہ رکھا، اور اس نے بھی سخت انداز میں بات کی، تو مجھے اس بات پر غصہ آیا، اور میں نے ابو بکر صدیق سے کہا رضی اللہ عنہ کہ میں اس آدمی کو قتل نہ کروں۔ فرمائے نہیں، یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یعنی جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں اگر بدزبانی ہوتی ہے تو یہ حق نہیں بنتا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان، ان کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ان کی بس چلے، ان کی طاقت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے والی زبان، آپ کے خلاف اٹھنے والا ہاتھ، آپ کے بدنامی اور آپ کے لعن و طعن کا سبب بننے والا ہاتھ اور زبان، اس زبان کے ساتھ ہی اس گردن کو کاٹیں۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اسی سے وہ ذمہ داری پوری ہوگی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کافروں کی جو زبانیں ہیں، گستاخوں کی جو زبانیں ہیں، وہ خاموش ہوں گی۔ تو یہ ایک مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مسلمان حکمران اپنے اندر غیرت کو پیدا کریں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دلوں میں محبت ہے، وہ جو بھی مرتبہ رکھتے ہیں، وزارت رکھتے ہیں، کوئی بھی مقام اور عہدہ ان کے پاس موجود ہے، اس عہدے کو، اس منصب کو وہ اللہ کی طرف سے عارضی سمجھے۔ وہ یہ نہ کہے کہ یہ عہدہ اور یہ منصب ہم سے نکل جائے گا، ہم سے چلا جائے گا، لہذا ہم خاموش رہیں۔ نہیں، یہ عہدے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ حکومتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہ کرسیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان تمام باتوں کی پرواہ نہ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے اور آپ کے ناموس کے لیے دشمنوں کے ساتھ بھرپور مقابلہ کریں۔ جو اللہ کے دین کے دشمن ہے،
جو اللہ کے دین کے دشمنوں کے سرپرستی کرنے والے ممالک ہیں ان ممالک کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، ان کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکالے اور اپنے سفیروں کو وہاں سے بلا لے، ان کے ساتھ مکمل طور پر اقتصادی بائیکاٹ کریں، سفارتی بائیکاٹ کرے، ان کے ساتھ مکمل طور پر قطع تعلقی کا اعلان کریں، کیونکہ انہوں نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، یہ تو انسانیت کے خلاف کام انہوں نے کیا ہے۔ جو جانوروں کے حقوق کا نام لیتے ہیں، جو عورتوں کے حقوق کا نام لیتے ہیں، اور تمام انسانوں سے، تمام کائنات سے بڑھ کر افضل ترین کائنات میں سے افضل ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ان کو معلوم نہیں۔ اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ ان سے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ممالک سے کوئی بھی چیز درآمد نہ کی جائے اور ان کے ساتھ کسی طرح بھی کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اور سب سے اہم اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہماری اور آپ کی بنتی ہے، مسلمان مرد اور خواتین کی جو بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے دین کو اور پختگی کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنے اوپر نافذ کر دے، اور اپنی زندگی میں آپ کی سنتوں کو اچھی طرح اپنائیں، تاکہ کفار جتنا اس سنت کو، اس نبی کو مٹانا چاہتے ہیں، اتنا ہی آپ کی سنتوں کو ہم زندہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ صرف چیخنا، چلانا، روڈوں کو بند کرنا، گلیوں کو بند کرنا، ٹائر جلانا، پتلے جلانا، کپڑے جلانا، دھواں پیدا کرنا، یہ چیزیں کافی نہیں ہے، اور چیخنا چلانا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی کردار کی ضرورت ہے۔ ہم مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے پوری طرح اتباع رسول اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اپنے قول اور عمل میں، اپنے خوشی اور غمی میں، اپنے عبادات اور معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں ہم اپنائیں، تاکہ کفار کو پتہ چلے کہ یہ نام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اسے اللہ نے بلند رکھا ہے اور اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا کر دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے لیے جو بھی لوگ میدان میں آتے ہیں، جو بھی ممالک میدان میں آتے ہیں، جو حکمران میدان میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خود ہی ان کے لیے کافی ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اکفناہم بما شئت وکیف شئت، یا اللہ جس طرح تو ان کے ساتھ نمٹ سکتا ہے، یا اللہ ان کو نیست اور نابود کر دے اور ان سے اس دنیا کو پاک کر دے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔